جہنم کے فنا ہونے پر اجماع ہے، جہنم فنا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن تیمیہ کی سب سے بڑی گمراہیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جہنم فنا ہو جائے گی۔ اس کی شاگرد ابن قیم نے بھی اس کی پیروی کی ہے، جیسے کہ ابن قیم نے خود اس کی تصریح کی ہے۔ مسند طبرانی میں ایک ایسی روایت کا ذکر کیا جس سے یہ دعویٰ ثابت ہی نہیں ہوتا، پھر بھی اس سے کتاب اللہ، سنت رسول اور اقوال صحابہ کے مقابلے میں استدلال کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی معتبر کتاب ہے، نہ سنت، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی قول۔ پھر اسی کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ جہنم کے فنا ہونے پر اجماع ہے، حالانکہ اس مسئلے میں اجماع کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ اس میں اجماع کے خلاف بات قطعی طور پر ثابت ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے میں سلف و خلف کے دو معروف قول ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم وغیرہ سے آثار نقل کیے، حالانکہ اس کا یہ دعویٰ قرآن کریم کے صریح نصوص، صحیح اور متفق علیہ سنت اور امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ رہی وہ قرآنی آیات جو جہنم کے باقی رہنے اور کفار کے عذاب کے ہمیشہ جاری رہنے پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیجا ولا نصیرا، یعنی بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ دوسری آیت میں فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، یعنی اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے یا انہیں کوئی راستہ دکھائے سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔ حافظ مجتہد تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور رسالہ الاعتبار ببقاء الجنت والنار میں جو انہوں نے ابن تیمیہ کے رد میں لکھا ہے، ابن تیمیہ کے ہم عصر ہیں۔ جب ابن تیمیہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 45 سال تھی۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا مقرر نہیں کیا۔ ابن تیمیہ اور اس جیسے لوگوں کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ رہی صحیح حدیث تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لأہل الجنہ یا اہل الجنہ خلود فلا موت ویقال لأہل النار یا اہل النار خلود فلا موت، جس کا ترجمہ یہ ہے اہل جنت سے کہا جائے گا اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کوئی موت نہیں، اور اہل جہنم سے کہا جائے گا اے اہل جہنم اب ہمیشہ رہنا ہے، اب کوئی موت نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صار اہل الجنت الى الجنہ واہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، جس کا حاصل یہ ہے جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک منادی آواز دے گا اے اہل جنت اب کوئی موت نہیں ہے اور اے اہل جہنم اب کوئی موت نہیں، چنانچہ اہل جنت کی خوشی مزید بڑھ جائے گی اور اہل جہنم کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں ان احادیث میں واضح تصریح موجود ہے کہ اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان کی اقامت دائمی ہوگی جس میں نہ موت ہوگی نہ کوئی راحت بخش زندگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها،
جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں لٹا دیے جائیں گے۔ لہٰذا جس شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ اہل جہنم جہنم سے نکل جائیں گے یا جہنم خالی ہو جائے گی یا جہنم فنا ہو جائے گی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ جہنم کا عذاب ختم ہو جائے گا اور اس کے رہنے والے اس سے نکال لیے جائیں گے، تو اس نے اپنی دلیل میں عبد بن حمید کی روایت کردہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے، لو لبس اہل النار فی النار عدد رمل عالج لکان لهم یوم یخرجون فیہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اہل جہنم جہنم میں رمل عالج یعنی بہت بڑے ریگستان کے ریت کے ذروں کے برابر مدت تک بھی رہیں، تب بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، یہ روایت منقطع ہے یعنی سند کے اعتبار سے غیر متصل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر بالفرض یہ اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت بھی مان لیا جائے تو اسے گناہ گار موحدین پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ تمام اہل جہنم پر۔ یہ دونوں صحیح احادیث اس بات میں نہایت واضح ہیں کہ اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کا قیام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ نے ان دونوں حدیثوں کا رد کیا، مگر اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس منقطع اور غیر صحیح روایت کے جس کا ذکر گزر چکا۔ پھر قرآن و سنت کی واضح نصوص کو رد کر کے ایک ایسی روایت پر اعتماد کرنا جو ثابت ہی نہیں اور اس سے اپنے نظریے کی تائید کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس نے قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک باطل عقلی قیاس بھی پیش کیا ہے، حالانکہ اس مسئلے میں ائمہ میں سے کسی ایک سے بھی جہنم کے فنا ہونے کا قول ثابت نہیں۔ اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد نصفیہ میں فرمایا کہ جہمیہ کے یہ کہنا یہ دونوں یعنی جنت و جہنم فنا ہو جائیں گی اور باقی نہیں رہیں گی، کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف باطل قول ہے۔ یہ ایسا قول ہے جس میں کسی شبہ کی بھی گنجائش ہی نہیں، چاہے جائے کہ اس کے حق میں کوئی دلیل ہو۔ امام طرطوسی نے بھی اپنی کتاب التذکرہ میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ پھر واضح ہو گیا کہ ابن تیمیہ کا نصوص یعنی قرآن و حدیث کے خلاف موقف ظاہر ہو گیا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے بھی قرآن کے کسی حکم کو رد کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا، لہذا جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ خود بھی